بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الصلاۃ والسلام علی نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عزیزان محترم، آج اس شب غم میں سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اس مصیبت کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے زمانے کے اماموں کے زخموں کا مرہم بن جائیں. آج کی شب میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری رفتار ایسی ہو جو ہمارے زمانے کے امام کے دل کے لیے راحت کا باعث ہو. کیونکہ یہ جتنے مصائب جو ہم سنتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو سن کر گریہ کرتے ہیں، پڑھ کر گریہ کرتے ہیں. یہ سارے مصائب ہمارے زمانے کی امام کی نگاہوں کے سامنے، اسی لیے ہم بھول جاتے ہیں. لیکن میرے مولا کہتے ہیں کہ اے میرے جد، میں روزانہ صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں. جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو خون گریہ کرتا ہوں. یہ مصیبت جو آج کی مصیبت ہے بہت عظیم مصیبت ہے. پروردگار تجھے واسطہ اس مصیبت کا کہ اس خون ناحق کے منتقم کربلا کے انتقام لینے والے کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین اعمال و انصار اور ان کی رکاب میں شہادت پانے والوں میں شامل فرما. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر. عزیزان محترم، ایام اللہ ہیں. آپ کی خدمت میں بارہا عرض کیا 2 دن سے مسلسل کہ یہ ایام بہترین فرصت ہے خود سازی کی، اپنے آپ کو نورانی کرنے کی، اپنے آپ کو اہل بیت کے نزدیک کرنے کی. امانتاً بس 2 باتیں آپ کی خدمت میں یہاں پر بیان کر آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھیے، اہل بیت علیہم السلام سے توسل یعنی ان کو پکارنا. دعا توسل کیا ہے؟ اہل بیت کو پکارنا، ان سے رابطہ برقرار کرنا، انہیں یاد کرنا، انہیں واسطہ بنانا. کہ اہل بیت علیہم السلام سے توسل بہت کارساز ہے، انسان کی مشکلات کو، پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے سب سے. لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت زہرا سے توسل سب سے زیادہ کارساز ہے. انہوں نے بیان کیا کہ اگر کبھی کوئی زندگی کے اندر مشکل ہو، پریشانی ہو، اگر کسی کے کاروبار میں، رزق میں برکت نہ ہو تو مل کر حدیث قصہ پڑھیں جمعی طور پر، کیونکہ خود حدیث قصہ کے اندر بھی ہے کہ فیہ جمع من شیعتنا و محبینا. ایک شہر کے اوپر ایران اور عراق کی جنگ میں جس وقت بہت زیادہ بم برسائے جا رہے تھے،
آغا بہاؤالدینی سے جب وہاں پر درخواست کی گئی تو آپ نے یہ کہا کہ حدیث قصہ پڑھو، اور حدیث قصہ پڑھنے کے بعد جب یہ سلسلہ رکا، بعد میں جب گرفتار ہوا ایک پائلٹ جو مامور تھا وہاں پر بمباری کے لیے، دیکھیے یہ چیزیں مستند ہیں، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، باخدا اس طریقے سے سنی سنائی باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتا۔ کہا کہ جب میں یہاں پر بم گرانا چاہتا تھا، جب میں یہ دیکھتا تھا تو مجھے نیچے پانی نظر آتا تھا، وہ جو مجھے جس طریقے سے کہ وہ جو میرا سسٹم تھا اس کے ذریعے سے جب میں نیویگیٹ کر کے پہنچتا تھا اس کے حساب سے صحیح جگہ تک پہنچتا تھا، مگر جب دیکھتا تھا تو مجھے یعنی پانی دکھتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر یہ چیزیں بے فائدہ ہوں گی، یہاں پر بم گرانا اس کو صرف ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ میدان جنگ میں ہر جگہ مشکلات میں حضرت زہرا کو پکارنا، اور خصوصاً اس میں جو بی بی کی صلوات ہے کہ جو معروف ہے، اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، کہ یہ جو ہے مشہور عارف بیان کرتے ہیں کہ 530 مرتبہ اگر ایک ساتھ اس کو ایک ہی وقت میں بغیر کسی وقفے کے اس کو پڑھیں تو انسان کی جو انتہائی مشکل حاجتیں ہیں اس کو روا کرنے میں اس کا ایک خاص کردار ہے، خاص تاثیر۔ البتہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز طلب کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ چیز اس کے فائدے میں نہیں ہوتی، اس لیے خدا اس کو وہ چیز عطا نہیں کرتا، لیکن اس کے بدلے میں اس کو قیامت کے دن ان دعاؤں کے بدلے میں کہ جو انسان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوئیں، انسان کو اتنا اجر اتنا ثواب دیا جائے گا کہ اس وقت وہ یہ حسرت کرے گا، یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ بہرحال ہم اس فرصت سے استفادہ کریں اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اہل بیت کے نزدیک کریں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل کریں، طلب کریں کہ بی بی ہمیں بھی اس طریقے سے نورانی کر دیں، اپنی نورانیت میں سے کچھ ہمیں بھی عطا کر دیں۔ ہماری گفتگو خطبہ فدق کے حوالے سے تھی، اور خطبہ فدق کے اندر بھی خاص طور پر وہ آیتیں جنہیں بی بی نے دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا، جن کو بی بی نے تلاوت فرمائی اپنی گفتگو کے درمیان، کہ کل اس سلسلے میں ایک آیت آپ کی خدمت میں کہ جو پہلی آیت جس کو بی بی نے بیان کیا وہ یہی آیت سورہ آل عمران کی، جس کو شروع میں تلاوت کیا کہ شہزادی فرماتی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اتقوا اللہ حق تقاتے، تقوی الہی اختیار کرو جو اس کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس دنیا سے مت جانا مگر دین مبین اسلام پر۔ کل اس سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، کچھ باتیں پیش کی، بس یہاں پر صرف ایک بات اس سلسلے میں مزید پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیے تقوی جو ہے وہ آثار رکھتا ہے، یعنی خدا کے راستے میں بڑھنا یہ آثار رکھتا ہے، یہ برکتیں رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کے راستے میں بڑھے مگر خدا کی طرف سے برکتیں اس کے شامل حال نہ ہوں۔ مشہور حدیث آپ سب نے سنی کہ جو ایک قدم بڑھتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہمارے سامنے اگلا مہینہ کون سا ہے؟ ماہ رجب۔ ماہ رجب کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جب بھی رجب کا مہینہ آتا ہے ایک فرشتے کو مامور کرتا ہے اور وہ ایک ندا دیتا ہے، مشہور حدیث ہے، اس کے اندر ایک جملہ یہ ہے کہ وہ ملک یہ کہتا ہے کہ ان اللہ یقول، یعنی وہ جو ملک صدا دے رہا ہے، وہ جو فرشتہ صدا دے رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یقول، کہ خدا یہ کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ خدا۔ انا جلیس من جالسنی، میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ہم نشین ہے، میں اس کا دوست ہوں جو میرا دوست ہے، یعنی جو میرے ساتھ جلیسن، جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے، جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، یعنی جو میرے پاس آنا چاہتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ انا مطیع من اطاعنی۔ دیکھیے یہ جملہ کیا کہا؟ قرآن کے اندر کتنی جگہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ایک جگہ پر اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں پہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مطیع من اطاعنی، میں اس کا مطیع ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے۔
واقعاً اگر یہ حدیث کے الفاظ نہ ہوں اور صحیح و سند حدیث نہ ہو تو انسان خود سے جرت نہیں کر سکتا. خدا خود کے حدیث سے خود انا مطیع من اطاعنی، میں اس کا مطیع ہوں، یعنی میں اس کا فرما بردار ہوں، میں اس کی اطاعت، اس کی بات ماننے والا ہوں. من اطاعنی، جو میری بات مانتا ہے. اس کو عالم الدین نے، مشہور عالم الدین نے نقل کیا کہ ایک جگہ ہے، دوسری منزل سے ایک بچہ گر گیا، زمین پہ گرنے لگا تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک ہماری زبان میں ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا. اس نے اشارہ کیا اور وہ بچہ زمین پر پہنچنے سے پہلے رک گیا. اور اس کے بعد جب اس طریقے سے یہ چیز دیکھی، کرامت دیکھی، سب لوگ اس کے گرد جمع ہوئے اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا، کہاں سے تمہیں یہ قدرت حاصل ہوئی؟ کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ساری عمر وہ کیا جو خدا نے کہا. آج میں نے ایک دفعہ خدا سے کہا تو خدا نے وہ کیا جو میں نے کہا. کہ تقویٰ دارائے اثار رکھتا ہے، اس کے اثرات ہیں. کل آپ کی خدمت نے بیان کیا کہ شہزادی نے کیا حکمت تھی، کیوں خدا شہزادی نے اس آیت کا انتخاب کیا اور کیوں اس کو پیش کیا، اس کے کیا پیغامات ہیں. کل اس پر گفتگو ہوئی. آج دو اور آیتیں مختصر طور پر جس کو شہزادی نے بیان کیا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دونوں سورہ توبہ کی آیتیں ہیں. آیت نمبر 128 شہزادی فرماتی ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس آیت کی تلاوت فرمائیے کہ خدا اس میں کیا کرے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کو شہزادی نے منتخب کیا اور پھر انشاءاللہ اس کی میں دلیل بھی پیش کروں گا کہ کیوں شہزادی نے بیان کیا. خود شہزادی نے آگے چل کر بیان کیا کہ اس آیت کو میں نے کیوں پڑھا، کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اندر پیغمبر اکرم کی 4 خصوصیات کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے. کہ لقد جاءکم، تمہاری طرف کون آیا ہے؟ رسول آیا ہے. کون سا رسول؟ من انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں سے ہے، جو تم میں سے ہے. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں اور سے آیا ہے. من انفسکم، تمہارے درمیان میں سے ہے، تمہارا ہے. اس کی ساری زندگی، اس کی رشتہ داری، یہ ساری چیزیں تم سے ہیں. خدا کا طریقہ یہی رہا ہے کہ خدا جب کسی نبی کو مبعوث کیا کرتا ہے تو اسی قوم سے مبعوث کرتا ہے. تاکہ جو جہاں کا رہنے والا ہے، جو جس جگہ پر اس دنیا میں آتا ہے، جو جس جگہ پر پرورش پاتا ہے، جن کے درمیان اس کا بچپن، اس کی جوانی گزرتی ہے، لوگ زیادہ مانوس ہوتے ہیں. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو باہر سے آیا ہے، کوئی باہر سے کوئی خاص ہدف لے کر آیا ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ غیر ہے. کا نہیں، رسول من انفسکم، یہ غیر نہیں ہے، یہ تمہارے نفسوں سے ہے، تم میں سے ہے، تمہارے درمیان سے. تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو باہر سے آیا، یہ نہیں جانتا ہماری چیزوں کو. اور پھر کیا کہا؟ عزیز علیہ ما عنتم. یہ دیکھو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو تمہاری مشقتیں ہیں، جو تم پر پریشانیاں آتی ہیں، عزیز علیہ، یہ اس کے اوپر بہت سخت ہیں. اس کی مشکلات نہیں، ما عنتم، وہ چیز جو تمہاری مشقت ہے، وہ جو پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ اس کے لیے بہت گراں گزرتی ہیں. اس کے اوپر یہ تمہارا ہمدرد ہے، تمہارے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، تمہاری مشکل کو اپنی مشکل سمجھتا ہے، تمہارے غم میں، تمہارے درد میں شریک ہے. کوئی اگر بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ وہی کیوں نہ ہو کہ جو اس کے اوپر کوڑا پھینکنے والی ہے. کوئی اگر اس دنیا سے چلا جائے تو تشییع جنازے کے لیے جاتا ہے. کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہے، کوئی بچے ولادت ہوئی ہے، اس کی مبارکباد کے لیے جاتا ہے. جو نادار ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے. کہے کہ بہت اس پہ سخت ہے، یہ تمہارا ہمدرد ہے، تمہارا غمخوار ہے. اس کو سب کی فکریں ہوتی ہیں، ہر کسی کی فکر ہے. جوہیبر کو دیکھا کہ جوہیبر، مشہور واقعہ صحابہ صفہ، جوہیبر کتنا ہی اچھا ہو کہ تم شادی کرو، اپنا گھر بساؤ. یا رسول اللہ میں کس سے شادی کروں گا، نہ میرا حسب ہے نہ میرا نسب ہے، مجھے کون بیٹی دے گا؟ کہا جاؤ فلانا قبیلے کے جو سردار ہے اس کی بیٹی کو طلب کرو.
اور کہہ دینا کہ رسول خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ کتنی پرواہ ہے ایک ایک شخص کا خیال ہے، عزیز علیہ ما عنتم۔ اور اسی چیز کو پیغمبر اکرم نے طلب بھی کیا۔ وہ مشہور حدیث جو ہے، کہا کہ مومنین کس طریقے سے، کہا مومنین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک جسم کے اعضاء کی مثال ہے۔ کہا کہ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اور یہ متفقین یعنی دونوں کے پاس یہ حدیث موجود ہے، کہا کہ پھر پورا جسم کیا ہوتا ہے، کہ پورا جسم اس کے ساتھ ہمراہی کرتا ہے، کس میں، بخار میں اور رات کی بیداری میں۔ جب انسان کی مثال کے طور پر اگر جسم میں کہیں درد ہے، کہیں انفیکشن ہے، تو پھر پورے جسم میں بخار ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر اگر پہلو میں درد ہے تو باقی جسم جو ہے وہ سو جائے گا، کہ نہیں، بالسحر پورا جسم اس کے ساتھ جاگتا رہتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے بہرا سنی تھی۔ یہاں اس حوالے سے بس ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام سے یہ حدیث ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں امام کی ذات پر۔ فرماتے ہیں کہ، اور یہ اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے، قال ابو جعفر یعنی ہمارے پاشا امام، من مشا فی حاجت اخیہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، یعنی اس راستے میں قدم بڑھاتا ہے، کہا کہ جب وہ قدم بڑھاتا ہے اذلہ اللہ، خدا اس کے اوپر سایہ کرتا ہے، کس کا، بخمسۃ وسبعین الف ملک، 75,000 ملائکہ کا۔ کہ جب وہ اس لیے اس راستے میں قدم بڑھاتا ہے، جب وہ قدم بڑھاتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو پروردگار عالم 75,000 ملائکہ کا سایہ اس کے اوپر کرتا ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا، وہ قدم نہیں اٹھاتا، یعنی وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا، الا مگر یہ کہ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الْحَسَنَةَ، خدا اس قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی دیتا ہے۔ وہ خالی نیکی نہیں دیتا، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اس ایک قدم کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَرْفَعْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس ایک قدم کے ذریعے، یعنی ایک قدم کے بدلے اس کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور بے شمار اس قسم کی حدیث ہے۔ اگر واقعاً اگر اہل بیت ہمارے سامنے ہوں تو ایک شکوہ جو یقینی طور پر وہ ہم سے کریں گے، وہ شکوہ یہی ہے کہ تمہارے آپس میں روابط، آپس کی محبتیں، تمہارے آپس کا خیال ویسا نہیں ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ یہ یقینی طور پر ایک شکوہ اہل بیت کا ہم سے یہ ہمیشہ ہوگا اگر اس وقت وہ ہمارے سامنے آئے۔ کہا کہ یہ کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہارے اوپر مشقتیں گزرتی ہیں اس کے اوپر بہت سخت ہے، یہ تمہارا ہمدرد ہے، تمہارے غم میں خوشی اور غم میں شریک ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے حریص ہے۔ حریص، دیکھیے حرص کیا ہے، حرص یعنی قانع نہ ہونا، راضی نہ ہونا۔ کہ حرص جو ہے وہ اچھی صفت نہیں ہے، بری صفت ہے، لیکن ہر چیز کی حرص بری نہیں ہے، حرص بری نہیں ہے۔ کہا کہ علم کی حرص، علم کا راضی نہ ہونا، تقوی کے لیے حق تقاتے ہی، کہا کہ یہ اچھی ہے، یہ حرص اچھا ہے۔ اگر تمہارے لیے حریص ہے، تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے، تمہارے خیر کے لیے حریص ہے۔ روایات کے اندر ہے کہ جب پیغمبر اکرم یہ دیکھتے تھے کہ لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں تو اپنی عبادتوں کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کہنے کی تاثیر میں کمی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بہت زیادہ رؤوف ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے۔ اس کو شہزادی نے تلاوت کیا، کہا کہ دیکھیے کتنا رحمان ہے، کتنا حریص ہے کہ آخری وقت پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی زبان مبارک کے اوپر جو کلمات ہیں کیا ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، پروردگار میری قوم کی ہدایت فرما دنیا سے جاتے ہوئے، کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں، یہ لائب ہے۔
لیکن انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے جو سب سے عزیز ترین شے ہوتی ہے اسی کی فکر ہوتی ہے اسے، باقی ساری چیزیں بھول جاتا ہے. کہ مومنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف الرحیم ہے. اب دیکھیے بی بی نے کیوں اس کو تلاوت کی، کہا کہ دیکھو ابھی یہ ایسا پیغمبر جو رؤوف الرحیم ہے، جس کی یہ صفات ہیں، یہ ابھی اس دنیا سے گیا ہے. یہ پیغمبر کہ جس کے لیے خدا نے اتنے احترام کا تقاضا کیا ہے، خدا اتنے احترام کا قائل ہے. اگر دیکھو اپنی صداؤں کو نبی کے سامنے بلند نہ کرنا، اس طریقے سے مت پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. کہ خدا اتنے احترام کا جس کے لیے قائل ہے اور جس کی خود یہ صفات جس کے اندر پائی جاتی ہیں جو ابھی دنیا سے گیا ہے. کہ یہاں پہ شہزادی کہتی ہیں فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ، اگر تم اس کے نسب کو دیکھو گے، اگر تم اس کو جانتے ہو تو تم کیا دیکھو گے؟ تَجِدُوهُ عَبِيدُونَ نِسَائِكُمْ، تم اس کو دیکھو گے کہ وہ میرے والد ہیں، تمہاری عورتوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. یعنی کس طریقے سے شہزادی احساسات کو ابھار رہی ہے. تم ہی پاؤ گے کون ہے میرے علاوہ اس دنیا میں. اگر بالفرض ان روایتوں کی بنیاد پہ کہ اور بیٹیاں بھی تھیں تو اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے شہزادی کے علاوہ جو یہ کہہ سکے کہ میں دختر رسول ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں. کہا کہ وہ جو اتنی جو عزیزون ہے، جو تمام صفات، کہا کہ اس کا حامل ہے جو ابھی دنیا سے گیا، وہ کس کے والد ہیں، کس کے بابا ہیں؟ میرے بابا ہیں یا تمہاری عورتوں کے بابا ہیں، تم میں سے کسی اور کے بابا ہیں؟ کیا تمہیں اس کا بھی پاس نہیں ہے؟ اور دیکھیے اس کے بعد شہزادی کس طریقے سے مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھ رہی ہے، ایک ایک قدم کر کے آگے بڑھ رہی ہے. اس کے بعد شہزادی نے مولائے کائنات کی تعریف کی ہے اور امام کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کیا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صرف یہ بی بی ہی کی عظمت تھی اور آپ ہی کا مقام تھا جو اس وقت اس خطبے کو بیان کر سکتی تھی. کہا کہ یہ کہ جس کے تم مقابلے میں ہو، جس کے تم سامنے کھڑے ہو، جس کے حق کو تم نے غصب کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ کتنی شدت نے کس طریقے سے تعارف کرایا ہے، کیا اوصاف بیان کیے. کہا مجتہداً فی امر اللہ، اس کی پہلی تعریف یہ ہے کہ اس کی جتنی کوششیں ہیں خدا کے راستے میں ہیں. فی امر اللہ، اللہ کے لیے، ذات، اس کی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اجتہاد، مجتہد، اجتہاد یعنی کوشش، مکمل پوری توانائی کے ساتھ کوشش کرنا جو کہتے ہیں اجتہاد. کہ مجتہداً فی امر اللہ، اس کی ساری کوششیں اللہ کے راستے میں. جنگ جمل میں جس وقت مولا تلوار چلا رہے تو اتنی تلوار چلائی کہ آگ کی تلوار خم ہو گئی. کسی صحابی نے کہا مولا آپ اس طریقے سے جو بے خطر ہو کر قلب دشمن میں چلے جاتے ہیں، مولا یہ خطرہ رکھتا ہے، یہ آپ کے لیے خطرے کو ایجاد کرتا ہے. مولا نے کہا واللہ، خدا کی قسم، ما اريد الا اللہ، میں خدا کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا. یہ میں اپنے زور بازو کو دکھانے کے لیے شمشیر نہیں چلا رہا ہوں، کسی مقام اور منصب کے لیے نہیں چلا رہا ہوں، کہ میں فقط خدا کو چاہتا ہوں. مجتہداً فی امر اللہ، اس کی ساری کوشش اللہ کے راستے میں ہے. حجت الوداع کے بعد کیسے نزدیک جب حجت الوداع کے لیے جا رہے تھے، آپ نے بارہا سنا کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو یمن بھیجا. جب یمن سے کچھ مال غنیمت لے کر آ رہے تھے تو راستے میں سب نے اس مال غنیمت کو لے لیا. کسی نے اس میں سے لباس لے لیا، کسی نے کوئی اور چیز لے لی. اس سے پہلے کہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں وہ چیزیں پہنچتی اور آپ اسے تقسیم کرتے، اس بیت المال سے سب نے اٹھا لیا. اور جب واپس آئے تو غضبناک ہوئے، ایک ایک چیز کو واپس لیا. اور پھر جب لوگوں نے آ کر شکایت کی پیغمبر اکرم سے تو آپ نے کیا کہا کہ علی کی شکایت نہ کرنا. کیوں؟ انہ خشن فی ذات اللہ، جہاں اصولوں کا معاملہ آئے، جہاں خدا کے حکم کی بات آئے تو علی بہت سخت ہے. جہاں اصولوں کی بات ہے، لیکن جہاں اصولوں کی بات نہیں ہے، اپنی ذات کی بات ہے، وہاں انداز کچھ اور ہے. 3 دن روزہ رکھتے ہیں، جب ساحل آتا ہے تو خود آپ بھی، شہزادی بھی اور بچے بھی اپنی روٹیاں اس ساحل کو دے دیتے ہیں. خشن فی ذات اللہ، جہاں اصولوں کی بات ہے، خدا کے حکم کی بات ہے. ورنہ جب یتیموں کے سامنے آتے ہیں تو کبھی ان کے لیے سواری بن جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں لقمے ڈالتے ہیں، کہتے جاتے ہیں بچوں جی کو معاف کر دینا.
دیکھیے ہماری زندگی میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں، ہماری زندگی کتنی مختلف ہے. ہم جب اصول پامال ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دین کی کوئی ارزش پامال ہو جائے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جہاں ہمارا ذاتی حق پامال ہو رہا ہوتا ہے، ہماری ذاتی کوئی بات آتی ہے، صرف اس حد تک کہ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا نا، کسی نے مجھے جگہ کو آگے پیچھے کر دیا، یہاں پہ پہلے میں نے سجدگاہ رکھی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہاں میں نے پہلے پارک کی تھی گاڑی. جہاں ذاتی باتیں آتی ہیں کیا ہمارا برعکس ہے. جب اصول پامال ہو رہے ہوں تو ہمارے لیے آسان ہے اصولوں کا پامال ہو جانا. خدا کا حق پامال ہو رہا ہو، کسی مومن کا حق پامال ہو رہا ہو، لیکن جب ذاتی بات آتی ہے، میں سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، تو وہاں پہ ہم سخت ہیں، خشن ہیں، لیکن اصولوں کے مقابلے میں نہیں. تاکہ مولا کائنات کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے. جہاں ذاتی معاملات ہیں وہاں علی سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے، علی سے زیادہ کوئی لطف کرنے والا، کرم کرنے والا نہیں ہے. اتنی محبت ہے یتیموں سے، ایسی شفقت کا انداز ہے کہ لوگ یہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے. لیکن نہیں، خشن فی ذات اللہ مجتہدن، کہ نتیجہ کیا ہے کہ مجتہدن فی امر اللہ. علی کی ساری کوششیں خدا کے لیے ہیں. اور کہا کہ قریباً من رسول اللہ، علی سے زیادہ رسول کے نزدیک کون ہے؟ قریباً من رسول اللہ. کتنے نزدیک ہیں؟ پیغمبر کے دامن میں پرورش پائی ہے. خود مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا نوالا بنا کر اور بعض جگہ اس کو چبا کر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، مجھے اپنے بستر پہ سلاتے تھے، اپنے جسم سے مجھے گرمی پہنچایا کرتے تھے. کہ اس کے بعد کیا تھا؟ کہا کہ میں پیغمبر کے پیچھے اس طریقے سے چلتا تھا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اسرع امہ، جیسے اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، اس طریقے سے میں پیغمبر کے پیچھے چلا کرتا تھا. غار حرا میں پیغمبر کے ساتھ، ہر جگہ پہ پیغمبر کے ساتھ. اور یہ جو نزدیکی ہے، قربت قریباً من رسول اللہ، یہ فقط ظاہری قربت نہیں ہے. یعنی اس طریقے سے نہیں کہ گھر میں رہے، رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ ہے، چچا کے بیٹے ہیں، کہا خالی یہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سورہ مباہلہ میں کیا؟ انفسنا، نفس رسول ہے، ایک ہی نور ہے. یہ جو ابن ابی الحدید، شاید آپ نے نام سنا ہو کہ معتزلی یعنی اہل سنت گزرے ہیں، ابن ابی الحدید، انہوں نے نہج البلاغہ کی ایک تفسیر شرح لکھی ہے جو بہت ہی ضخیم ہے اور بہترین شرح کی ہے نہج البلاغہ کی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے یہ پوچھا کہ اور بھی تو رسول اللہ کے صحابی تھے، لیکن کسی نے، دیکھیے آپ نے تو سنا ہوا کہ پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کے بارے میں جملے کہے، القاب کہے، لیکن یہاں پہ ان کا سوال برعکس ہے. نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی اور نے مولا کائنات کے علاوہ، حضرت علی کے علاوہ کسی اور نے پیغمبر کی اتنی تعریف کی ہو، اس کے اتنے جملات پیغمبر کے بارے میں ہوں، کہ بعض لوگوں نے اور بعض علماء نے کتاب لکھی ہے کہ نہج البلاغہ میں پیغمبر، یعنی پیغمبر کو کس طریقے سے مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے اندر بیان فرمایا ہے. تو ان کے استاد یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی علی جتنا پیغمبر شناس نہیں تھا. کیوں علی نے زیادہ بیان کیا؟ کیونکہ علی جانتے ہیں، علی شناخت رکھتے ہیں. الفاظ یہ ہیں کہ لِأَنَّهُمَا روح واحد فی جسمان، کیونکہ یہ دو جسموں میں ایک ہی روح ہے. انفسانہ کا اس لیے کیونکہ علی پیغمبر شناس ہے. قریب من رسول اللہ، رسول اللہ کے بہت نزدیک ہیں. کون؟ یہ علی کہ جس کے تم مقابلے میں آئے ہو. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس قربت کا نتیجہ کیا ہے. یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ رسول اللہ کے بہت نزدیک ہیں، بہت ہی قریبی ہیں، اپنے ہاتھ سے نوالے کھلائے ہیں، اپنے دامن میں پالا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ قربت کا ایک اثر یہ ہے کہ مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ سب سے زیادہ سخت ہو جاتی تھی تو پیغمبر اکرم مجھے آگے بھیجا کرتے تھے. یعنی اگر قربت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی کیونکہ تم سے محبت ہے تو تم پیچھے رہو بلکہ دوسرے جائیں. اگر قربت ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب حق پر بات آئے گی تو سب سے پہلے علی تمہیں بھیجا جائے گا. لیلۃ المبیت، شب ہجرت، جب پیغمبر اکرم جا رہے ہیں کسی سے نہیں کہا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ،
جبکہ سب کو پتہ ہے، دیکھیے اس کو بیان کیا علماء نے کہ سب کو پتہ ہے کہ ابھی جو مکے کے حالات ہیں وہ بہت سخت حالات ہیں، لیکن اس ہجرت کے بعد حالات بہتر ہونے والے ہیں۔ مدینے کا ایک بڑا گروہ ہے جو آ کر بیعت کر چکا ہے، اب مدینے میں وہ سختیاں نہیں ہیں، تاکہ دوسروں کو صلاح کہ اب اچھا وقت آنے والا ہے، تاکہ نہیں علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ کہ اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب دین کے اوپر بات آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو سب سے پہلے ان کو آگے بھیجتے ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہی طریقہ تمام ہے بیت کا طریقہ، یہی رہا ہے کہ خدایا تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے جو شکل میں، صورت میں، سیرت میں سب سے زیادہ تیرے رسول کی شبیہ۔ سیدن فی اولیاء اللہ، جو اولیاء خدا کا سردار ہے، کہیں پہ سیدن فی اولیاء اللہ، اور ایک اور نقل ہے سید اولیاء اللہ، جو اولیاء خدا ہیں اس کے سردار ہیں۔ مشمرا ناصحا، جس نے کمر ہمت باندھی ہوئی ہے حق کے لیے، مجدن کادحا، جو اس راستے میں مسلسل کوشش کرنے والا ہے، جو بہت اس کے بارے میں جدی ہے، جدیت رکھتا ہے۔ مولا کائنات کی اور دوسرے اوصاف ہے کہ جن کو شہزادی نے بیان کیا، اور پھر کہا کہ فلما اختار اللہ لنبیہ دار انبیائہ۔ دیکھیے ہم یہاں پہ شہزادی اشارہ کر رہی ہوں ان واقعات کی طرف جو پیغمبر کے بعد پیش آئے، لیکن دیکھیے الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ اور آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ شہزادی کہیں سے خطبہ لکھ کر لائی تھی، کہ یہ نہیں کہا کہ جس وقت دنیا ماتا نبی جس وقت دنیا سے چلے گا، کہا نہیں کہ فلما اختار اللہ لنبیہ دار انبیائہ، کہ جب خدا نے اپنے نبی کے لیے انبیاؤں کے گھر کا انتخاب کیا۔ یعنی کیا ادب ہے، کیا لطافت ہے کہ جب وہاں بلا لیا، وہ جو انبیاؤں کا گھر ہے، جب خدا نے اپنے نبی کے لیے اختارا، جب اپنے نبی کے لیے اس گھر کا انتخاب کیا اور اسے وہاں بلا لیا، تو شہزادی کیا کہتی ہیں دو مشکلات اس وقت پیش آئیں۔ ظہر فیکم حقیقت النفاق، نفاق آشکار ہو گیا تمہارے درمیان، وَسَمَلَ جِلْبَابُ الدِّین، اور دین کا پیرہن وہ سیدھا ہو گیا۔ یہ دین کا لباس تھا، یہ کوہنا، یہ پرانا ہو گیا، یہ پھٹنے لگا، یہ بوسیدہ ہونے لگا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ نفاق آشکار ہونے لگا۔ اور پھر شہزادی کی اس آیت کا نکات، آج دو آیت ہیں، دوسری آیت جس کی طرف شہزادی اشارہ کرتی ہیں یہاں پہ کیا کہتی ہیں کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، تم فتنوں میں ساقط ہو گئے، فتنوں میں گر گئے۔ یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی؟ الا فی الفتنۃ سقطوا، جنگ تبوک، 700-800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں تک کہ جہاں تک پہنچ کے جو روم کی جو سرحد ہے جہاں تک جانا ہے، اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے اوپر پیغمبر کے حکم سے مولا کائنات ساتھ نہیں ہے، اور جس وقت مولا نے جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ میں محروم ہوں، تو یہاں پہ وہ مشہور حدیث ہے کہ جو کئی جگہوں پر پیغمبر نے اس کو ارشاد فرمایا، مگر ایک مقام یہ بھی ہے کہ علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ کہ بہت سخت جنگ ہے، البتہ اس جنگ کے اندر لڑائی نہیں ہوئی، لیکن یہ جو راستہ ہے یہ بہت سخت راستہ ہے، اس کے اندر بہت مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے۔ دیکھیے اس طریقے سے جیسے آج ہم لوگ سفر کرتے ہیں، اس طریقے کے تو سفر نہیں ہوا کرتے تھے اس وقت، تاکہ کئی لوگ بھوک سے اور مختلف ان سختیوں سے، راستے کی سختیوں سے جان سے ہاتھ کھو بیٹھے۔ امتحان ہے، تاکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جو منافق تھے یہ مختلف بہانوں کے ساتھ آئے۔ کسی نے کہا کہ ہم اپنے دین کے لیے ڈرتے ہیں کہ جب وہاں جائیں گے تو وہاں کی جو خواتین ہیں وہ بے حجاب ہیں، ایسا نہ ہو کہیں ویسا نہ ہو، ہم یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ کسی نے کچھ اور آ کر بہانہ کیا، مختلف بہانے بنا کر یہ منافق ساتھ چھوڑتے گئے۔ یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی الا فی الفتنۃ سقطوا، تاکہ یہ جو تم بہانے بنا رہے ہو یہ بہانے نہیں ہیں، یعنی یہ واقعاً مشکلیں نہیں ہیں، عذر نہیں ہے، بلکہ تم فتنوں میں گر گئے ہو۔
تم اس امتحان کے اندر کامیابی ہے تو فتنے کا شکار ہو چکے ہو. کہ شہزادی نے کس قدر حکمت کے ساتھ اس کو انتخاب کیا. کہا کہ یہ جو تم جتنے بہانے بنا رہے ہو کہ جو انبیاء ہیں یہ کوئی وراثت نہیں چھوڑا کرتے, ہم نے اس لیے لے لیا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے, نبی کی میراث نہیں ہوا کرتی. یہ جو لوگ کہہ رہے ہو کہ علی جوان بہت ہیں, علی کا سن, علی کی عمر کم ہے, علی مزاح زیادہ کرتے ہیں, یہ تم بہانے بنا رہے ہو, یہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم فتنوں میں گر گئے ہو, سقطو ہو, ساقط ہو گئے ہو, گر گئے ہو کھائی میں, فتنوں میں. بس عزیزان محترم, اور فضائی کے باب میں کچھ اور عرض کرنا مقصود نہیں ہے سوائے اس کے کہ دوبارہ آپ سے درخواست ہے کہ جائیں اور جا کر اس خطبے کا مطالعہ کریں, دیکھیں کہ کس طریقے سے شہزادی نے اس خطبے کے اندر کیا کیا گوہر ہمیں عطا کیے ہیں. خدا کی حمد, فلسفہ احکام, فلسفہ بعثت پیغمبر, پیغمبر کی کوششیں, مولائے کائنات کا تعارف, مشکلات میں ثابت قدم نہ رہنے کی وجوہات کہ کیوں تم ثابت قدم نہیں رہ پا رہے. اس کو پڑھیں جا کر, اس کا ترجمہ موجود ہے. بس عزیزان محترم, میں آپ سے عذر چاہتا ہوں کہ ان 3 دنوں میں جو آپ کے میں نے وقت دیا اور اپنی اس غیر منظم گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کیا, اس میں جو بھی کوتاہی رہی میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس فرش اعضاء سے خالی ہاتھ نہ اٹھائے. بہت غم کی رات ہے, بہت ہی زیادہ غم کی رات ہے. بعض علماء کی تعبیر کے مطابق آج زہرا کے بچوں کی شام غریبہ ہے. غربت کی رات ہے, تنہائی کی رات ہے. آج ایام فاطمیہ ختم ہو جائیں گے, لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے, اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے. لیکن آج وہ پہلی رات ہے کہ جب حسنین اگر خواب سے بیدار ہوں گے تو ماں کے بستر کو خالی پائیں گے. ام کلثوم کی اگر آنکھ کھلے گی تو دیکھیں گی کہ ماں موجود نہیں ہے. دل پہ کیا گزرے گی؟ شاید شہزادی جو زخم ہے, پہلو شکستہ ہے, بازو شکستہ ہے, سینے پہ شاید نہ سلاتی ہوں مگر ماں کے پہلو میں تو سوتے ہوں گے. آج جدائی کی پہلی رات ہے. اہلی شہزادی نے وصیت کرنا شروع کی. علی متعدد وصیتیں نافذ ہوئی ہیں. کہا اہلی زہرا کی زندگی میں سے اب کچھ زیادہ باقی نہیں رہا ہے. علی میری وصیت کو سن لیجئے, کیونکہ اس کے بعد آپ زہرا کی آواز کو نہیں سنیں گے. پھر آپ زہرا کی صدا کو نہیں سنیں گے. اور پھر وصیتیں کی. وصیت کرنے کے بعد یہ کہا, علی آپ کو خدا کے حوالے کیا. علی جب تک زہرا زندہ تھی آپ کی مدافع تھی.
علی اب آپ کو خدا کے حوالے کیا، اسی کا، اور علی آپ کو ایک وصیت ہے، علی آپ کو وصیت یہ ہے زہرا کے یتیموں سے غافل نہ ہوئیے گا، زہرا کے بچوں سے غافل نہ ہوئیے گا، میرے حسین سے غافل مت ہوئیے گا۔ اور ایک اور کہا علی زہرا کے دنیا میں جانے کے بعد لا تنسانی، علی زہرا کو بھلائیے گا نہیں، فتزورونی، اور علی میری زیارت کے لیے آئیے گا۔ زہرا کو علی آپ سے بہت محبت ہے، زہرا کو بھول نہ جائیے گا۔ اور کہا کہ علی جب مجھے قبر میں لٹا دے، جب مجھے دفن کر دے تو مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، میرے سرانے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیجیے گا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب مردے کو، دنیا سے چلے جانے والے کو زندوں کی محبت کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ علی میرے سرانے بیٹھ کر قرآن پڑھیے گا، کتنی مانوس ہے شہادی قرآن سے، کتنی مانوس ہے اس تلاوت کی آواز سے۔ علی حانا وقت الرحیل، علی جدائی کا وقت پہنچا، علی جدائی کا وقت پہنچا ہے، علی رخصت کی گھڑی ہے، علی آج زہرا آپ سے رخصت ہو رہی ہے۔ اقرار لیا زہرا نے، علی جب تک زہرا آپ کے گھر میں تھی، آپ کی اچھی زوجہ تھی، آپ کے کبھی حکم کے کوئی مخالفت نہیں کی، اے زہرا ایسے نہ کہیے، علی کا دل پہلے ہی شکستہ۔ رات ڈھلتی جا رہی ہے، رات گزرتی جا رہی ہے، گھر کے صحن میں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، بچے ماں کے گرد ہے، نہ جانے کیا حال ہوگا، کبھی قبر کے چکر لگاتے ہوگے، کبھی قدموں میں خود کو گراتے ہوگے، کوئی پاؤں کے بوسے لیتا ہوگا، کوئی باتیں کو چومتا ہوگا۔ رات گزرنا شروع ہوئی، ایک وقت وہ آیا جب سناٹا چھا گیا، کہا کہ جس طریقے سے کہا تھا غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل، جب رات کی تاریکی چھا گئی مولا نے کہا اسما پانی کا انتظام کرو، غسل دینا شروع کیا، غسل دیتے دیتے مولا نے بچوں سے کہا، دیکھا بچے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، کہا بچوں دیکھو میں منع نہیں کرتا، یہ بہت غم کا وقت ہے، ماں سے رخصت کی گھڑی ہے، تم ضرور گریہ کرو لیکن آہستہ گریہ کرو۔ تاریخ نے لکھا بچوں نے آستینوں کو منہ میں رکھ لیا تاکہ رونے کی آواز بلند نہ ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ شام غریبہ ہے، غربت کی رات ہے، کیسے غریبی کے عالم میں وہ بچے رو رہے ہیں جو سوار دوش رسول ہے۔ جب رسول کے زمانے میں ہر کوئی ان بچوں کو گود میں اٹھایا کرتا تھا، ان کو پیار کیا کرتا تھا، رسول کے جانے کے بعد زمانہ کیسے بدلا؟ اگر رونا بھی چاہتے ہیں بلند آواز سے رو نہیں سکتے۔ ایک دفعہ میں مولا کے بلند آواز میں گریہ کیا، خواب کے سامنے مسائب بارہا پڑے جا چکے، اسما میں کیا کروں، زہرا نے مجھے نہیں بتایا، بازو شکستہ ہے، پہلو شکستہ ہے، میرے مولا نے جنازہ تیار کیا، چند لوگوں کی ہمراہی میں یہ جنازہ نکلا، کیسی غریب آلہ وہ جا رہی ہے جو سیدت نساء العالمین، کیسی غربت کے عالم میں چند مرد ہیں، چند چھوٹے بچے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے علی قبر میں اترے یا زہرا کو قبر میں اتارے، کوئی محرم نہیں ہے، اچانک قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، لا وبالا
علی ہماری امانت واپس کر دو۔ علی کو شاید وہ وقت یاد آیا ہو، ایک وقت یہ تھا جب رسول خدا نے زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا تھا۔ آج وقت یہ ہے علی زہرا کو رسول کے حوالے۔ بس آخری دو جملے جب دفن کر چکے تو پھر رسول اللہ کی قبر کی طرف کیا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ انی وعن ابنتک، رسول اللہ نازلۃ فی جوارک، آپ پر میرا سلام ہو، مجھ غریب علی کا سلام ہو، آپ پر میرا سلام، آپ کی بیٹی کا سلام، اس بیٹی کا سلام، نازلۃ فی جوارک جو آپ کے جوار میں آ گئی ہے، کہا صبر قلّا صبری یا رسول اللہ، زہرا کے جانے سے علی کا صبر کم ہو گیا، آپ کی بیٹی کے جانے سے علی کا صبر کم ہو گیا ہے، قلّا صبری۔ اور پھر کہا استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ علی نے امانت لوٹا دی، وَأُخِذَتِ الرَّهِينَ، یہ جو رہن تھا علی نے واپس کر دیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ اس سے پوچھئے گا، امت نے تاریخ کے الفاظ یہ ہے، روایت کے الفاظ ہیں، حضابو اس سے پوچھئے گا کہ اس امت نے کیسے زہرا کو مٹایا، حضابو کیسے اس کو مٹایا ہے، کیسے اس کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، ستخبروہا، لیکن یا رسول اللہ اس سے پوچھئے گا۔ اگر آپ نے نہیں پوچھا تو یہ بہت غیرت مند ہے، یہ شاید آپ کو بھی نہ بتائے، اس نے مجھ سے چھپایا، پہلو شکستہ رہا، بازو شکستہ۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تجھے اس ذکر کا واسطہ کہ جو کہیں بھی دنیا میں کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، جو بیمار ہیں، مریض ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں کہا، پروردگار ان سب کی حاجات کو، پریشانیوں کو دور فرما، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بر اللہ تمام مومنین ان کی عزت جان مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ بر اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، جو ظلم کا مقابلہ کر رہا ہے، ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، پروردگار محور مقاومت ان سب کو اپنی خاص نصرت، اپنی خاص تائیدات، خاص رحمت ان کے شامل حال فرما۔ بر اللہ تمام مراجع اکرام، علماء اعظام، آیت اللہ سستانی خصوصاً رہبر معظم پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے سائے کو ہمارے سروں پر مدام باقی رکھ۔ بر اللہ تجھے آج کی شب کا واسطہ، تجھے شہزادی کونین کا واسطہ، پروردگار تجھے اس مصیبت عظمیٰ کا واسطہ، تجھے علی کے غم کا واسطہ، تجھے حسنین کے غم کا واسطہ، زینب و کلثوم کے غم کا واسطہ، اپنی آخری حجت ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار اور ان کی رکاب میں شہادت پانے والوں میں شامل فرما۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔